أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للمؤمنين، والنار للملحدين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال المعصوم عليه السلام في زيارة الحسين يوم عاشوراء: اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. صلوات بھیجے محمد وآل محمد وسلم. زیارت عاشوراء میں امام کو سلام کرنے کے بعد اور اس لائق بننے کے بعد کہ اب اپنی آواز کو پروردگار تک پہنچا سکے، ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہم اپنے مالک سے یہ دعا کریں کہ اے پروردگار، میری زندگی کو اپنے حبیب، اپنے پیغمبر سید المرسلین اور ان کی پاک و پاکیزہ، طاہر و مطہر آل کی جیسی زندگی بنا دے، اور میری موت کو ان کی جیسی موت بنا دے. مالک، تو نے انہیں پاک بنایا، وہ تیری رضا میں ڈھلے ہوئے تھے، ان کے ہر فیصلے کے پیچھے تیری رضا ہوتی تھی، ہر قدم اٹھانے کا مقصد تیری رضا کا پانا ہوتا تھا. تو نے ان کے کردار کی ضمانت لی ہے، ان کی زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ کی ضمانت لی ہے. تو نے اتنا اپنی مرضی کے لیے انہیں ڈھالا تھا کہ ان کے دل و دماغ میں کوئی خواہش، کوئی تمنا، کوئی آرزو اور کوئی چاہت بھی تیری مرضی کے خلاف پیدا نہیں ہوتی تھی. معبود، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، ہمیں ان کی راہ اپنانے کی توفیق دے، ہمیں یہ حوصلہ دے کہ ہم ان کی جیسی زندگی اپنانے کی کوشش کریں، اور تیری مدد شامل حال ہو تاکہ ہم اپنی زندگی کو ان کی جیسی زندگی بنا سکیں. ان کی زندگی جس میں بھول بھی نہیں تھی، جس میں جان بوجھ کے تیری نافرمانی تو دور کی بات ہے، بھولے سے اور بے توجہی میں بھی تیری نافرمانی کیا تیری مرضی کے خلاف دور دور تک کوئی عمل نہیں تھا. معبود، ہمیں تیری توفیق چاہیے، تیری طرف سے مدد چاہیے کہ ہم اس راہ پر اپنے آپ کو آگے بڑھا سکیں اور کم سے کم قمبر کے قدموں کی دھول تک اپنے کردار کو پہنچا سکیں. آپ حضرات کی خدمت میں ایمانی معاشرہ اور اس کے خد و خال اس عنوان کے تحت ایک گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ اگر ہمیں محمد وآل محمد علیہ السلام جیسی زندگی اپنانے کی فکر ہے اور یہ فکر نہیں ہے تو ہمارے ذہنوں میں فکر پیدا ہونا چاہیے. آئیڈیل کسی اور کو کوئی بنا لے، لیکن ہم کسی کو اپنی زندگی کا آئیڈیل کہیں نہیں بنا سکتے.
اس لیے کہ اللہ نے ہمارے لیے حکم صادر کر دیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے تو بس پیغمبر اور ان کی آل جو اپنے زمانے میں محمد تھے، جن میں سے ہر ایک اپنے زمانے کا محمد تھا، ان کی سیرت، ان کا کردار تمہارے لیے آئیڈیل ہونا چاہیے۔ عزیزوں، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ان گزشتہ چند شبوں میں جو تذکرے کیے ہیں کہ ایک ایمانی معاشرے اور ایک ایمانی سماج کو وجود میں لانے کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو انفرادی طور پر، ہم میں سے ہر ایک کو اپنی اپنی ذات کے لیے، اس لیے کہ معاشرہ اور سوسائٹی کوئی الگ سے چیز نہیں ہے، جیسے یہ عمارت، اس کا کوئی الگ سے وجود نہیں ہے، اس میں اینٹیں لگی ہیں، اس میں پتھر لگے ہیں، اس میں لکڑی لگی ہے، تو یہ معاشرہ اور یہ سوسائٹی بھی اس کا الگ سے کوئی وجود نہیں ہے۔ یہی جیسے اینٹیں، یہ پتھر، یہ لکڑی، یہ لوہا، اس کو ایک سلیقے کے ساتھ جس کو جیسے اور جہاں ہونا چاہیے ویسے لگایا گیا تو خوبصورت عمارت تیار ہوئی ہے، ویسی یہ سوسائٹی، اس میں مرد ہیں، عورتیں ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، بے پڑھے لکھے ہیں، سب طرح کے لوگ ہیں، ان کو اس سلیقے سے نظم کرنا، منظم کرنا، مرتب کرنا اور ڈیزائن کرنا کہ جس کی جو ڈیوٹی ہے اس کو وہ ایسے کرے تاکہ معاشرے کی خوبصورت اور بامصرف عمارت وجود میں آ جائے۔ جیسے اسی عمارت کا جو مسالہ ہے اگر وہ بکھرا ہوا ہو، جس کو جہاں جیسے ہونا چاہیے ویسے نہ ہو تو یہ کھنڈر بھی ہو سکتی ہے، اینٹوں کا کوڑے کا ڈھیر بھی بن سکتا ہے۔ ویسے یہ معاشرہ، بکھرے ہوئے انسان اگر ہوں گے، ان میں نظم نہیں، ان میں سلیقہ نہیں، ان میں ترتیب نہیں، ان میں کوئی ڈیزائن نہیں، تو یہ ڈھیر ہو سکتا ہے کوڑے کا۔ انسانوں کی کوئی ایک ایسی عمارت نہیں تعمیر کر سکتی جس میں زندگی کی سہولتیں فراہم ہوں اور زندگی جس میں بارونق طور پر بسر ہو سکے۔ انہی بنیادوں میں نہ خلوص، نہ رضائے پروردگار کی فکر کے بغیر یہ معاشرہ قائم ہو سکتا ہے، نہ اللہ کی یاد کے بغیر یہ معاشرہ قائم ہو سکتا ہے۔ اور کل میں نے آپ کی خدمت میں بات عرض کی تھی کہ ایمانی معاشرے کو، وہ سوسائٹی جسے اس دنیا میں بھی اللہ کامیاب دیکھنا چاہتا ہے اور آخرت میں بھی، اس نے ہم انسانوں کو جو زندگی دی ہے وہ اس لیے نہیں دی ہے کہ ہم دنیا یا آخرت کہیں ناکام ہوں، اس نے ہمیں جو زندگی دی ہے دونوں جگہوں پر کامیاب بنانے کے لیے زندگی دی ہے۔ لیکن یہ کامیاب زندگی ہم تجربوں کے بعد طے کریں کہ کامیابی کہاں سے ملے گی اور کہاں سے ملے گی، جس کیسے ملے گی، جس میں نسلیں گزر جائیں، اور تجربے کر کے جو طریقے طے کریں، کچھ دنوں کے بعد ان کی ناکامیابی کا پتہ چلے کہ تو ہم نے غلط فیصلے لیے تھے، تو ہم نے غلط کیا تھا۔ کیا اس سے بہتر نہیں ہے کہ جس نے ہمیں بنایا ہے وہ ہماری ضرورتوں سے واقف ہے، ہمارے حالات سے واقف ہے، ہماری کمزوریوں سے واقف ہے، ہماری طاقتوں سے واقف ہے، اس نے جو نظام زندگی بنایا ہے اس کا ہم اسے اپنانے کی کوشش کریں، نہ جو کسی تجربے کا محتاج ہے اور نہ جس میں کسی لا علمی کے باعث کسی کمی ہونے کا امکان ہے۔ ایمانی معاشرہ اور ایمانی سوسائٹی، اس کی اہم ترین بنیادوں میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے، میں نے خطبہ جمعہ میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ مولائے کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جو حضرات نماز جمعہ میں تشریف فرما تھے، انسانی جسم کی کچھ حالتوں کو پیش کر کے بتایا ہے کہ روح کے لیے بھی یہی حالتیں ہیں۔ ان میں سے ایک جسم کی پوزیشن ہے جاگنا اور سونا۔ روح کا جاگنا اور روح کا سونا کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ روح کا جاگنا ہے اپنی ذمہ داریوں کا احساس رکھ کے انہیں ادا کرنے کی فکر کرنا، اور روح کا سو جانا ہے اپنے فرائض، اپنی ڈیوٹیز اور اپنی ذمہ داریوں کی طرف سے غافل اور بے توجہ ہو جانا۔ ایمانی معاشرے کی ایک خصوصی پہچان یہ بھی ہے کہ یہ ایک ذمہ دار معاشرہ ہوتا ہے، لاپرواہ سوسائٹی نہیں ہوتی۔ یہ
ذمہ داریوں سے آنکھیں چرانے والا معاشرہ نہیں ہوتا، بلکہ اپنی ذمہ داریوں کو تلاش کر کے ان کو ادا کرنے والا معاشرہ ہوتا ہے۔ مذہب نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم چوکنا ہو کے جینا سیکھیں، بیدار ہو کے جینا سیکھیں، آنکھیں کھلی رکھ کے جینا سیکھیں، حالات پہ نگاہ رکھ کے جینا سیکھیں، جان چرا کے جان بچانے کا مزاج رکھ کے نہ جینا سیکھیں، بلکہ اپنا کام پورا کر کے دوسروں کے کام آنے کے لائق بن کے جینا سیکھیں۔ دوسروں کا محتاج ہو کے جینا نہ سیکھیں، بلکہ دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لائق اپنے آپ کو بنانا سیکھیں۔ مجھے یاد نہیں ان چند شبوں میں نے آپ کی خدمت میں تذکرہ کیا یا نہیں، میں نے عرض کیا تھا عبادت کے بارے میں بہت سے مذہبی الفاظ ہیں جن کا تصور ہمارے دماغوں میں کچھ اور بیٹھ گیا ہے، جبکہ مذہب ان کے بارے میں وہ سوچ ہمیں نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں نے اس میں ذکر کیا تھا کہ عبادت کے بارے میں ہمارا ایک عام تصور یہ ہے، عبادت یعنی بس نماز، روزہ، تلاوت، دعا، قرآن، مجلس، ماتم، یہ سب ہم عبادت سمجھتے ہیں۔ لیکن روزی کمانا، بچوں کی پرورش کرنا، بچوں اور بیوی کے درمیان بیٹھ کے وقت گزارنا، اچھی باتیں کرنا، پارک میں تفریح کے لیے جانا، خریداری کے لیے جانا، ہمارے دماغ میں کہیں نہیں آتا کہ یہ چیزیں عبادت ہو سکتی ہے۔ میں نے اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں گفتگو کی تھی۔ میں اس وقت آپ کی خدمت میں بات کہنا چاہتا ہوں، مذہب ہمیں جو باتیں سکھاتا ہے، چوکنا رہنا، بیدار رہنا، ماحول پہ نگاہ رہنا، ماحول کے تقاضوں کے تحت زندگی بسر کرنے کے طریقے نکالنا اور جاگتے ہوئے زندگی بسر کرنا، کسی پہ بوجھ بن کے نہیں بلکہ اس لائق بننا کہ اپنا بوجھ اٹھا کے دوسرے کی مدد کر سکے، یہ بڑا کام ہے مذہب کی نگاہوں میں۔ میں بات کہتے کہتے مجھے یاد آیا، میرے جوانوں کے کام کی باتیں ہوتی ہیں تو میں ان کے سامنے دوہرا بھی دیتا ہوں کبھی کبھی۔ چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک ان کا چاہنے والا تھا، صحابی تھا، ماننے والا تھا، ان کا شیعہ تھا، آیا جایا کرتا تھا۔ یہ مزاج ہوتا ہے آدمی کو، جس سے محبت اس کی ہوتی ہے، اس کے پاس آمد و رفت رہتی، جو جتنا چاہتا ہے اس کے پاس اتنا اس کا اٹھنا بیٹھنا آنا جانا ہوتا۔ ماشاءاللہ دیکھ لیجئے، میں اتنی کہتا آپ کم چاہتے ہیں، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ مولانا کے جو دو چار آدمی جو حرمت دکھائی دیتے وہ زیادہ چاہتے ہیں۔ یہ نہیں کہتا آپ کم چاہتے ہیں، امام بارگاہ میں اگر کچھ زیادہ آتے ہیں تو ان کے لیے یہ کہہ سکتا ہوں کہ انہیں زیادہ دلچسپی اس سے، میں نہیں کہتا کہ وہ جو کم آتے ہیں وہ کم چاہتے ہیں۔ تو آنا جانا اس کا بہت تھا۔ اب جب کوئی مسلسل آنے جانے والا 2-4 دن کے لیے غائب ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ہاں، ہونا تو پریشانی چاہیے، لیکن کبھی کبھی کچھ اس کا الٹا بھی ہو جاتا ہے۔ ہم کو اس طرح کے تجربے زیادہ ہوتے ہیں۔ ہمارا کام مجلس پڑھنا ہے، مذہبی امور کو انجام دینا ہے، اس کا وقت معین ہوتا ہے، اس وقت پہ حاضر ہونا چاہیے۔ آپ آئیں چاہے نہ آئیں، ہمیں وقت پہ بہرحال آنا چاہیے۔ لیکن کبھی کسی عذر کی وجہ سے، کبھی کسی وجہ سے سال 6 مہینے میں ایک آدھ مرتبہ مولانا مثلا دیر میں آئے تو 2 طرح کے سابقے ہمیں ہوتے ہیں۔ اکثر جو ہوتا ہے کہ بھائی دیر میں آئے، مولانا خیریت تو ہے، آپ ہمیشہ وقت پہ آتے تھے، آج کیسے دیر ہو گئی؟ یہی ہونا بھی چاہیے۔ لیکن کبھی کبھی ہمیں اس کا الٹا بھی بالکل واقعہ ہے، جگہ کا نام نہیں بتاؤں گا آپ سے، لیکن ہے یہ واقعہ۔ ایک جگہ میں روزانہ مجلس پڑھنے کے لیے حاضر ہوتا تھا، ایک دن جہاں ٹھہرا تھا، جہاں سے آمد و رفت کا سلسلہ تھا، وہاں کے بجائے کسی جگہ مہمان لے جایا گیا، وہاں سے آنے کے سلسلے میں میزبان نے انتظام نہیں کیا، جو مہمان لے کے گئے تھے ان کو پہنچانے میں تھوڑی دیر ہو گئی، تو کچھ ایک مجلس کے اعلان سے آدھا گھنٹہ ہم تھوڑا سے دیر میں پہنچے، آدھے گھنٹے سے بھی کم، تو داخل ہونے پائے نہیں تھے، قدم رکھ رہے تھے کہ آواز آئی، جب علماء ہی وقت کی پابندی نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ تو میں نے کہا بھیا پہلے تو آپ غلطی یہی کر رہے ہیں کہ آپ مجھے علماء کہہ رہے ہیں، میں علم میں ہوں نہیں، اور دوسرے آپ کو پوچھنا چاہیے تھا کہ مولانا آپ روز وقت پہ آیا کرتے تھے، آج آپ دیر میں آئے، مر تو نہیں گئے تھے، ایکسیڈنٹ تو نہیں ہو گیا تھا، کوئی آفت تو نہیں آ گئی تھی؟ لیکن یہ ہماری مثبت اور منفی سوچ، دونوں طرح سے ہم ایک ہی مسئلے کو سوچ سکتے ہیں، اور اگر ہم اپنی مثبت سوچ بنائیں، پازیٹو تھنکنگ ہو، تو بہت سے حقیقی مسائل بھی خود بخود مٹ جائیں گے، اور نیگیٹو تھنکنگ کی وجہ سے جو مسائل ہوتے نہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ پازیٹو تھنکنگ میں بہت سے حقیقی مسائل مٹ جائیں گے، اور امام نے ہمیں تقریباً یہی طریقہ کار سکھایا۔ چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جملہ ہے کہ اگر تمہارے بارے میں کوئی بات کہے اور تمہاری دائمی طرف کھڑا ہو اور تمہیں کچھ ایسا کہے جس سے تمہیں برا لگے، اس کا کوئی برا مطلب ہو،
لیکن وہ فوراً ادھر آ کے تو برا کہے اور پھر بائیں طرف آ کے کہے نہیں میرا مقصد یہ نہیں تھا، میں نے یہ نہیں کہنا چاہتا، تو تم اس کے اس عذر کو فوراً قبول کر لو. تو یہ پازیٹو تھنکنگ ہے جو انسان کی زندگی میں واقعی اصلی مسائل اس نے حقیقتاً کہا تھا، لیکن یہی پہ اسے ختم کیا جا سکتا ہے. لیکن نیگیٹو تھنکنگ پرابلم پیدا کرتی. تو بہرحال وقت پہ آنا وقت پہ جانا ہم سب کی ذمہ داری ہے. لیکن اگر اس میں کبھی کوئی دیر ہو جائے تو دو طرح سے سوچا جا سکتا ہے. تو جو آنے جانے والا تھا امام کے پاس جب کئی دن تک نہیں آیا تو امام نے کہا بھائی فلاں، ہم ہوتے تو کہتے لگتا ان کو کسی نے بہکا دیا، لگتا کسی کے ورغلا میں آ گئے، جب کام تھا تب تک آتے تھے، اب کام ختم ہو گیا تو آنا چھوڑ دیا. ہم ہزار الٹی باتیں سوچ سکتے ہیں مگر امام کا شکار ہے کہ وہ جو روز آیا. اچھا ایک بات میں اپنے بچوں سے کہہ دوں کہ امام اگر کسی سے کچھ پوچھتے جو آتا تھا کیوں نہیں آ رہا تو فوراً ہمارا دماغ سوال پیدا ہوگا امام تو جانتے نہیں تھے پوچھ کیوں رہے ہیں؟ اللہ نے تو ان کو علم دے رکھا تھا، انہیں زندگی کی ضرورت بھر جتنا ان کو امامت کے فرائض انجام دینے کے لیے ضرورت تھی وہ سارا علم ان کے پاس تھا، اللہ نے انہیں دے رکھا تھا. تو پھر یہ پوچھتے کیوں تھے؟ تو میرے عزیزوں میں جلدی سے کہہ دوں آپ سے کہ پوچھنے والا پوچھتا ہے ہمیشہ جاننے کے لیے نہیں. ہم آپ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، سوال کچے کوشچن کرتے ہیں، تو عام طور پر ہم آپ کوشچن کرتے ہیں جاننے کے لیے. مجھے تو یہ جانا ہے، میں نے آپ سے راستہ پوچھا، میں فرضی بات کر رہا ہوں، میں آپ سے راستہ پوچھوں گا نہیں، آپ سے کہوں گا لے چلیے. اس دھوکے میں نہ آ جائیے کہ چلو جان چھوٹی راستہ پوچھ سے چلے جائیں گے. لیکن میں نے آپ سے راستہ پوچھا، آپ نے بتا دیا. تو یہ میں نے اس لیے پوچھا کہ مجھے نہیں آتا تھا، آپ کو کوئی مسئلہ پیش ہوا، میں نے 2 لفظ دین کے پڑھے ہیں، توضیح المسائل یاد کر لیے میں نے، آپ نے مسئلہ پوچھا میں نے بتا دیا. کوئی مجتہد نہیں ہو، جو فتویٰ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. آپ نہیں جانتے تھے میں نے آپ کو بتا دیا. لیکن ہمیشہ سوال کرنے والا جاننے کے لیے نہیں پوچھتا، زیادہ تر پوچھنے والا جاننے کے لیے پوچھتا ہے. لیکن کبھی کبھی پوچھنے والے کو وہ جانتا ہے کہ جواب کیا ہے، لیکن پوچھنے والا تو جانتا ہے، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ نہیں جانتا، اور اسے یہ بھی پتا نہیں ہوتا کہ میں نہیں جانتا. تو پھر اس پوچھنے والے کو اسے پوچھ کے بتانا پڑتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے بھائی مجھے اگر ایک بات معلوم نہیں ہے اور مجھے اس کا احساس بھی نہیں، مثال کے طور پر یہاں سڑک پر راستے پر داہنے راستے پہ چلتے دائنی طرف، میں انڈیا میں رہتا ہوں وہاں بائیں راستے طرف چلتے ہیں، میں نکلا دائنی طرف چل پڑا. اب الٹی طرف چلوں گا تو زیادہ رسکی ہے چلنا، الٹی طرف ہے، قانون کے خلاف بھی. گاڑی کی بات نہیں کر رہا ہوں، پیدل کی بات بھی کر رہا ہوں میں اپنی عادت مطابق. تو اب مومن نے احترام کے ساتھ کہا مولانا کدھر جا رہے ہیں؟ کہ فلاں صاحب کے گھر چلنا ہے، 4 قدم چلتے ہیں. کہ لے مولانا پھر ادھر آ جائیے. تو انہیں تو پتا تھا میں کہاں جا رہا ہوں، لیکن مجھے متوجہ کرنا چاہتے تھے کہ میں غلط رخ پہ چل رہا ہوں یا غلط راستے پہ چل رہا ہوں اور مجھے پتا نہیں. تو کبھی پوچھنے والا اس لیے نہیں پوچھتا کہ پوچھنے والے کو معلوم نہیں، اس لیے پوچھتا ہے کہ جس سے پوچھ رہا ہے اس کو پتا نہیں ہوتا اور اسے یہ بھی پتا نہیں ہوتا کہ میں نہیں جانتا. اس میں جہالت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک جہالت کم خطرناک، ایک جہالت بہت خطرناک. ایک آدمی نہیں جانتا مگر یہ جانتا ہے کہ میں نہیں جانتا. جب نہیں جانتا لیکن یہ جانتا ہے کہ میں نہیں جانتا تو اسے فکر ہوگی کہ جاننے والوں سے پوچھا جائے. اور ایک آدمی وہ ہوتا ہے کہ جو نہیں جانتا اور یہ بھی نہیں جانتا کہ میں نہیں جانتا. ڈبل جہالت، مذہبی علمی اسلام اسے کہتے ہیں جہل مرکب، ڈبل جہالت. نہیں جانتا میں لیکن یہ بھی نہیں جانتا کہ میں نہیں جانتا. برا نہ مانیے تو چپکے سے کہہ دو کہ مذہب کے معاملے میں اکثر صورتحال ہماری قوم میں یہی ہے، نہیں جانتے اور یہ بھی نہیں جانتے. ہاں برا تو نہیں مانے، چیک صلوات دیجیے، برا مانے تو معذرت قبول کریے. تو پوچھنے والا کبھی پوچھنا جاننے کے لیے پوچھتا ہے، کبھی بتانے کے لیے. بتانے کے لیے بھی جب نہ جاننے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جاننے والا بھی جانتا ہے، جو پوچھ رہا ہے اس کا جواب، جس سے پوچھ رہا ہے اس کے بارے میں پتا کہ یہ بھی جانتا ہے مگر پھر بھی پوچھتے ہیں. وہ کب پوچھتے ہیں؟ ہاں وہ بھی ایک راستہ ہے. یہ بھی ایک اچھی جگہ نکالی آپ نے. چلیے چوتھی جگہ، ایک جوان ایک بزرگ سے بدتمیزی سے بات کر رہا، ایک جوان ایک بزرگ سے بدتمیزی سے بات کر رہا. میں جانتا ہوں یہ بیٹا ہے یہ باپ،
جب وہ بدتمیز بات کر رہا، میں نے کہا یہ کون ہے جس سے تم ایسے باتیں کر رہے ہو؟ تو مجھے بھی معلوم ہے یہ بیٹا وہ باپ، اس بیٹے کو بھی معلوم ہے کہ میں بیٹا یہ باپ، پھر میں اس سے کیوں پوچھ رہا ہوں تم ایسے جس سے بات کر رہے کون ہے؟ اس لیے کہ مجھے پتا یہ جانتا ہے، لیکن اس کے علم کا نتیجہ اس کے عمل میں سامنے نہیں آ رہا۔ یہ جانتا ہے باپ ہے تو احترام سے بات کرنا چاہیے، بدتمیزی کر رہا ہے اس کا مطلب جاہل تو نہیں ہے، صاحب علم تو ہو گیا ہے، لیکن علم کے مطابق اس کا عمل نہیں ہے۔ تو علم کے مطابق عمل نہ ہو تب بھی پوچھا جاتا ہے۔ معصومین علیہ السلام جب بھی سوال کرتے تھے تو جاننے کے لیے نہیں سوال کرتے تھے، بتانے کے لیے سوال کرتے تھے، یا جس سے پوچھتے تھے اسے بتانا ہوتا تھا، جیسے ہمارے ان بھائیوں نے کہا کہ کسی اور کو ان سے پوچھ کے بتانا ہوتا تھا، یا اسے بھی معلوم انہیں بھی معلوم ہے لیکن اس کا عمل اس کے علم کے مطابق نہیں ہے تو اس کے عمل کو اس کے علم کے مطابق کرنے کے لیے سوال کیا کرتے تھے، جاننے کے لیے نہیں پوچھا کرتے تھے، یا بتانے کے لیے پوچھا کرتے تھے، یا سکھانے کے لیے پوچھا کرتے تھے۔ تو امام نے کہا بھائی وہ آنے والا آیا کرتا تھا، وہ کہاں غائب ہے؟ آج کل نہیں آ رہا، کئی دن ہو گئے۔ اب تفصیل میں بات چلی گئی تو میں نے بات چھیڑی جہاں سے، وہاں بھول نہ جائیں آپ۔ یہ روایت کس لیے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہیے تھی کہ مذہب ہمیں جاگتا جیتا جاگتا چوکنا ہوشیار، ماحول پر نگاہ رکھنے والا، ذمہ داریوں کو ادا کرنے والا، لاپرواہیوں سے بچ کے رہنے والا، جان چرانے والا نہیں، اپنی اللہ سے ملی ہوئی صلاحیتوں کو ٹھیک سے استعمال کر کے اپنی ضرورتوں کو پورا کر کے دوسرے کے کام آنے والا بنانا چاہتا ہے۔ تیز ترار، ہوشمند، سمجھدار، ایکٹیو، جتنے الفاظ چاہے آپ استعمال کر لیں، جیسے آپ اپنے بیٹے کو بنانا چاہتے، سیدھی سیدھی بات، آپ اپنے بیٹی کو کیسا بنانا چاہتے؟ کاہل، کام ٹالو، لاپرواہ، یہ بنانا چاہتے ہیں؟ نہیں، کہا ہمارا بچہ ہے، تو جب وہ اپنے بچے کو بنانا چاہتے تو وہ تو ہمارا پیدا کرنے والا، وہ ہمارا رب، ہم اس کے بندے ہیں۔ جیسا اچھا ہم اپنے بیٹی کو بنانا چاہتے ہیں، ہمارا مالک اس سے بہت اچھا ہم اپنے بندوں کو بنانا چاہتے ہیں، اپنی کنیزوں کو بنانا چاہتے ہیں۔ اور جیسے ہمارے جیسے ہم اپنے بچوں کو سدھار کے اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں، ہماری بات نہ مانے تو نقصان میں جاتے ہیں، جبکہ کبھی کبھی ہم خود غلطی پہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہم سارا علم نہیں رکھتے، سارے تجربے ہمارے صحیح نہیں، ساری سوچ ہماری صحیح نہیں، کہیں ہمارا نفس بھی غالب، کہیں ہمارے حالات ہو جاتے، تو ہم بچوں کو اچھا بنانا چاہتے ہیں جبکہ ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، اس کے باوجود بچے ہماری بات نہ مانے تو گھاٹے میں چلے جاتے ہیں۔ وہ ہمیں بندوں کو اچھا بنانا چاہتا ہے، نہ وہاں جہالت کی وجہ سے کوئی غلطی ہونے والی ہے، نہ خواہشات نفس کی وجہ سے کوئی کمی آنے والی ہے، نہ کمزوری کی وجہ سے کوئی خرابی آنے والی، پھر تو جیسے بنانا چاہتا ہے اس کو چھوڑیں گے، اس کے حکم کی مخالفت کریں گے تو نقصان کے علاوہ کچھ نصیب ہونے والا نہیں۔ تو امام نے کہا بھائی وہ آتا تھا، کہاں غائب ہے؟ تو کہا مولا وہ آج کل عبادت کر رہا ہے۔ اچھا، آج کل عبادت کر رہا ہے، عبادت میں لگ گیا، بڑی عبادت کر رہا۔ یہ جواب بھی بتا رہا ہے کہ وہاں بھی وہی سوچ ہے، یہ امام کے پاس بیٹھتے تھے، اب نہیں آتے امام کے پاس تو کہہ رہے ہیں اب آج کل عبادت میں لگ گیا۔ تو سوچ دیکھ لیا آپ نے، وہ سوچ جو امام کے پاس آ کے بیٹھنے کو بھی عبادت نہ سمجھے، کہا آج کل وہ بڑی عبادت میں لگ گیا، اسے نہیں آ رہا۔ کیا مطلب؟ کہا وہ مسجد میں بیٹھا رہتا، نماز و تلاوت اور دعا اور قرآن اور روزہ اور یہی سب، نماز شب یہی سب کیا کرتا ہے، وہی جو خیال ہے دماغوں میں۔ تو امام نے کہا یہ بتاؤ کہ جب وہ سب یہ کیا کرتا ہے تو اس کا اور اس کے بچوں کا خرچ کون دیتا ہے؟ تو کسی نے کہا کہ اس کے چچا زاد بھائی ہے، اس کا کزن ہے۔ میں جان بوجھ کے اردو بولتا ہوں، میں آپ سے بھی کہوں گا اپنے بچوں کو کم سے کم یہاں ان رشتوں کو کزن سے نہ ٹالے، پھر وہ خالہ اور پھوپھی اور چچا اور ماموں سارے رشتے کھو جاتے ہیں، جبکہ مذہب نے ان کو محفوظ رکھنا چاہا ہے، یہ رشتے میراث میں تقسیم ہوئے ہیں۔ تو کزن خالی، اب کزن کہاں سے کہاں تک کزن اللہ ہی بہتر جانے، بنی آدم سارے ہی کزن ہیں۔ تو اس کے چچازاد بھائی ہے اس کا کوئی، وہ اس کا اور اس کے بچوں کا خرچہ دیتا ہے، ان کا خرچہ اس سے چلتا ہے۔ امام سے کہا کیا گیا تھا کہ وہ آج کل یہاں اس لیے نہیں رہا کہ عبادت میں لگ گیا، زیادہ عبادت کر رہا۔ امام نے پوچھا کیا کہ اس کا خرچ کون دیتا ہے؟ کہا اس کے چچازاد بھائی اس کے اور اس کے بچوں کا خرچ دیتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا فَهُوَ عَابِدٌ مِنْهُ،
یہ جو عبادت میں لگے ہیں نماز روزے اور تلاوت و قرآن میں، تم کہہ رہے یہ عبادت کر رہے ہیں اور خرچہ ان کا چچا زاد بھائی دے رہا ہے، تو سمجھ لو امام کہہ رہے ہیں وہ جو چچا زاد بھائی خرچہ دے رہا وہ زیادہ عبادت گزار ہے ان سے، وہ زیادہ بڑی عبادت کر رہا۔ تو میرے عزیزوں، میں نے آپ کی خدمت میں اس وقت یہ کہنا چاہا ہے کہ ایسی سوسائٹی اللہ وجود میں لانا چاہتا ہے مومنین کی، جو ہوشیار، بیدار، ذمہ دار، جواب دہ، اپنی ذمہ داریوں اور ڈیوٹیوں کی طرف توجہ رکھنے والے، جان چورانے والا نہیں۔ اور معصومین نے بھی ہمیں جگہ جگہ جگایا ہے اور چونکایا ہے۔ میں اپنے جوانوں کے لیے مثالیں ڈھونڈ کے لانے کی کوشش کرتا ہوں معصومین علیہ السلام کی سیرت و کردار اور ارشادات سے، تاکہ بات کو ذہنوں میں مضبوط جگہ مل سکے۔ ہم آپ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو ہمیں ایک تہذیب سکھائی گئی ہے، اور وہ تقریباً ہر مہذب معاشرے میں، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، موجود ہے۔ ملاقات کے وقت پہلی گفتگو جو ہوتی ہے وہ سلام دعا سے شروع ہوتی ہے۔ اب وہ ہائے ہائے ہو جائے، چاہے جب بگڑتا ہے تو سلام سے بگڑ کے ہائے ہائے تک پہنچ جاتا ہے۔ آپ جہاں آئے وہاں کیا ہوتا ہے؟ اب ہلو بھی ختم ہو گیا، ہائے ہو کے رہ گیا ہے، اور یہ ہائے پڑی ہے تو ہائے نکل رہی ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، جیسے میں نام لیتا ہوں علامہ مولانا سید غلام وسیم اللہ مقامہ، ویسے ایک بزرگ، اور اللہ نے انہیں سب کو بابرکت زندگی دی، ظاہری اعتبار سے چھوٹی زندگیاں زمین پہ بسر کی، لیکن اپنے اثرات کے اعتبار سے بڑی طویل برکتیں چھوڑ کے گئے۔ مولانا غلام وسیم جن کا نام لیتا ہوں، جنہوں نے ہندوستان میں ایک انقلاب برپا کیا، دینداری کا انقلاب، 58 ایئرس کل ایج تھی ان کی جب ان کا انتقال ہوا۔ میں اس وقت نام لے رہا ہوں علامہ سیدی شان حیدر جوادی، جن سے آپ یقیناً واقف ہیں، وہ اس جوار تک آئے، بہترین عالم۔ میں بلا تردید کہہ سکتا ہوں کہ جب سے میں نے کم سے کم ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے آج تک کوئی عالم ان سے بہتر علم و عمل والا میں نے انڈیا میں نہیں دیکھا۔ وہ ان علاقوں میں بہت آئے، ویسٹ میں، زمانے تک تو انہوں نے خوب جائزہ لیا تھا۔ وہ کہتے تھے اب یہاں کا خلاصہ تو یہ ہو گیا ہے کہ 3 لفظوں میں سمٹ گئی زندگی، ہائے وائے، اب ذرا بول وائے کو ذرا، ہائے وائے بائے، آئے تو ہائے کیا، بیٹھے تو وائی وائی کرتے رہے، ایک فیشن چل گیا۔ یہ کیوں؟ وہ لڑکے، نئی نسل کے لڑکے، یہ کہا جاتا ہے کہ آزادی ہے سوال کرنا چاہیے، بے شک دل کو، دماغ کو سوالات کے ذریعے مطمئن ہونا چاہیے، لیکن کبھی کبھی بحث برائے بحث ایجاد ہوتی ہے تاکہ اپنی کمیوں کو چھپایا جا سکے۔ وائے وائے اب زیادہ اسی لیے ہوتے ہیں، تو وہ ہائے کے بعد وائی نہیں ہو گیا، وائے ہو کے رہ گیا، ہائے وائے بائے سمٹ کے رہ گیا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد۔ ملاقات کی تہذیب ہر مذہب میں، ہر کلچر میں، ہر جگہ موجود ہے۔ مذہب اللہ کا دیا ہوا مذہب، اس نے سکھایا۔ دیکھیے جتنی ملاقات کے وقت کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان سب سے آپ واقف ہیں کسی حد تک۔ عیسائی کلچر، یہودی کلچر، ہندو کلچر، مسلمانوں کا کلچر، مسلمانوں کے اندر جو تہذیبیں نکلی، آداب و تسلیم، اور اس کے بعد جدید ترین سلام کے بجائے، لیکن مذہب میں کیا سکھایا؟ سلام علیکم، آپ مجھ سے ملے، میں آپ سے ملا۔ ملاقات آگے فساد سے نہیں بدلے گی، اس کی گارنٹی اللہ یہیں دلوا دیتا ہے۔ سلامتی تمہارے لیے، میری طرف سے تمہیں کوئی رزق نہیں۔ اس نے بھی کہا علیکم السلام، اور میری طرف سے بھی تمہارے لیے سلامتی۔ اللہ کی سلامتی کی دعا تو بعد میں، پہلے میری طرف سے آپ کے لیے سلامتی۔ اب اس کے بعد ٹینشن فری بیٹھ کے بات کرو، اور خیال رکھو کہ جب گفتگو شروع کی تھی تو تم نے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری طرف سے سلامتی ان کے لیے رہے گی، نہ تمہارے ہاتھ سے، نہ تمہاری زبان سے کہیں سے ان کو کوئی پریشانی پیدا نہیں ہوگی، اور تم نے جواب میں بھی کہا تھا کہ میری طرف سے بھی نہیں ہوگی۔ تو خدا کے لیے سلام علیکم سے زندگی کی ملاقات کا آغاز کرو تاکہ پرامن رہے ملاقات۔ آدمی ذرا سے اگر دھیان دے لے، اور میں نے جملہ ابھی لندن میں بھی کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمارے کچھ بھائی ملاقات پر یا علی مدد کہہ رہے ہیں، تو میں نے کہا تھا میرے خیال سے مولا علی مشکل کشاں ہے۔ سلام علیکم کا پیغام معلوم ہے کہ میری طرف سے سلامتی۔ اب میں بات کروں گا، مجھے غصہ آئے گا، میں گالی دے سکتا ہوں، مار پیٹ کر سکتا ہوں، تو میں کمزور پڑنے والا ہوں، اس لیے کہتا ہوں یا علی مدد، میری مدد کیجیے گا۔ جب میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ میں اسے نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اسے ضرر نہ پہنچاؤں گا، تو میں بے قابو ہونے لگوں تو مجھے قابو میں لے آئیے گا، میری مدد کر دیجیے گا، یہ کام ذرا مشکل ہے۔ اس رخ سے اگر
آدمی سلام علیکم کے ساتھ یہ علی مدد کہہ لیتا تو کوئی حرج بھی نہیں ہے. میرے عزیزوں ملاقات سلام علیکم سے شروع ہوتی. اب اس کے بعد مذہب دوسرا سلیقہ مصافحہ، ہاتھ ملاؤ، محبتیں اور بڑھیں. جب ہتھیلی سے ٹچ ہوتی ہے، مجھے یاد نہیں روایت میں نے آپ کے یہاں سنائی نہیں، میں سناتا رہتا ہوں. روایت یہ کہتی ہے کہ جب ایک مومن دوسرے مومن سے خلوص دل، صفائی قلب، ایک شرط لگائی ہے، دل کی صفائی کے ساتھ ہاتھ ملائے، تو جتنی دیر تک یہ دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھوں میں رہتے ہیں، پتجھڑ جانتے ہیں آپ، فال، پتے سوکھتے ہیں، پھر ہوا چلتی تو کیسے ٹوٹتے ہیں، ایک وقت میں جیسے جھاڑو لگ جائے ٹوٹ ٹوٹ کے گرتے ہیں، ایک ایک نہیں گرتا. اگر ہوا نہ چلے تو سوکھ سوکھ کے ایک ایک دو پتے گرتے ہیں، اور تیز ہوا چل جائے ایک ساتھ جھکڑ آیا. اور صفائی کا جب کوئی ایک مومن دوسرے مومن سے دل کی صفائی کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہے تو ان دونوں کے وجود سے گناہ ایسے ٹوٹ ٹوٹ کے گرتے ہیں جیسے پتجھڑ کے موسم میں تیز ہوا چلنے پر سوکھی ہوئی پتیاں درختوں سے ٹوٹ ٹوٹ کے گرتی ہیں. تو یہ سلیقہ سکھایا. اب اس کے بعد سلام کیا، مصافحہ کیا، اس کے بعد مزاج پرسی شروع ہوتی. کیسا مزاج ہے وہ اپنی اپنی زبان میں اس کے لگا ہوا یوں، اور کیسا مزاج ہے، صحت کیسی ہے، جو جیسے چاہے. تو عربی میں بھی اس کا ایک سلیقہ تھا. کیفا حالکم، آج بھی کہتے ہیں آپ کا حال کیسا ہے. ہاں ویسی اس میں ایک ملاقات کے اوقات کے لحاظ سے لفظ بھی بدلتے ہیں. صبح کی ملاقات کے لیے مزاج پرسی، شام کو ملاقات تو مزاج پرسی. اردو میں بھی کیسا مزاج ہے، صبح تب بھی کہیں گے کیسا مزاج، شام تب بھی کہیں گے صحت کیسی، صبح ہو چاہے شام ہو. انگلش میں بھی ہاؤ آر یو، صبح شام. لیکن عربی میں صبح کا وقت کہیں کیف اصبحت، آج کی صبح کیسی کی. شام کو ملاقات مزاج پرسی، کیف امسیت، شام کیسی ہے، یعنی مزاج کیسا وہی پوچھ وہی رہے لیکن لفظ بدلتے. تو چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے ملاقات کی. سلام کے بعد اس نے کہا کہ کیف اصبحت یا مولائی، آج کی صبح کیسی ہوئی آپ کی، کیسی صبح ہے، مزاج کیسا ہے، خیریت ہے، سب مقصود وہی ہے. اب اس کا سیدھا جواب جو ہوتا ہے الحمدللہ بارک اللہ فیک، یا جو بھی جو نارمل جواب ہوتا ہے اس کے بجائے، اس لیے کہ بات نارمل آدمی سے نہیں ہو رہی نا، بات تو اب امام سے ہو رہی ہے. امام اس کو کہتے ہیں جو ہر زندگی میں ہر لمحے ذمہ دار ہدایت ہے، دیکھتا صرف یہ ہے کہ کب کس سے کیا کہا جائے کہ اس کو راہ ہدایت مل جائے. اس کا کام ہدایت کرنا ہے. اس کا مسئلہ صرف یہ کہ وہ دیکھتا ہے کہ جس کی مجھے ہدایت کرنا اس سے کب کیا اور کتنا کہنا. ورنہ میدان جنگ میں آج تک کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ ہاتھ میں آدمی تلوار لے کے جائے اور دشمن کے سامنے پہنچے تو تلوار نیام میں رکھ کے گفتگو شروع کرے اور کہے کہ اسلام لیا. یاد آیا کہاں ہوا یہ؟ میدان خندق میں عامر بن عبد ود جیسا بھیانک، جس کی تعریفوں کے قصیدے پڑھے جا رہے تھے لشکر رسول میں، لشکر کفار میں نہیں، لشکر رسول میں قصیدے پڑھے جا رہے تھے. اور اس کے مقابلے میں جہاں اسلام کی آبرو واقعی خطرے میں کہہ رہا تھا کون ہے جو نکل کے آئے، یا مجھے مار کے جہنم بھیج دے، اپنے مجھ سے ہاتھوں میرے ہاتھوں مارا جائے جنت چلا جائے. ایسے دشمن کے سامنے جو تاریخ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ مولا علی نکلے تو تلوار ہوا میں گردش دیتے ہوئے نکلے تھے، لیکن جب اس کے سامنے پہنچے تو نیام میں رکھ لی، فوراً محترس قلم چلنے لگے. یہ کون سی بات ہوئی، دشمن سامنے نہیں تھا، اسلحہ ہاتھ میں، اور دشمن سامنے پہنچا تو تلوار نیام میں رکھ لی. یہ کون سی سمجھداری، کون سا طریقہ؟ ہم نے کہا بھائی رک جاؤ، علی میدان جنگ میں بطور سپاہی گئے ہیں، لیکن علی دنیا میں کہیں جائیں سپاہی بعد میں ہے، حاکم بعد میں ہے، سب سے پہلے امام ہے. ان کا کام ہدایت دینا، وہ جانتے کہاں کون سا کس چیز کا موقع ہے. جو گفتگو ہوئی اس میں امام نے سب سے پہلی بات جس سے کہی تھی یہی تو کہ تعارف کے بعد کہ میں نے سنا تو اپنے دشمن کی 3 باتوں میں سے ایک بات مانتا ہے تو میری یہ بات مان لے کہ اسلام کو قبول کر لے، مت لڑو. میرے عزیزوں آج وہ بات ایک جملہ آپ کے حوالے کر دوں، دیکھوں کتنا جاگ رہے ہیں آپ. دشمن کے سامنے تلوار کھینچ کے گئے، جب پہنچے سامنے تو نیام میں رکھ لی. اعتراض، یہ کون سی بات ہوئی دشمن کے سامنے تلوار غلاف میں رکھ لی؟ میرے عزیزوں اگر علی نے جاتے ہی جنگ شروع کر دی ہوتی تو بے شک تم اعتراض کرتے، لیکن علی سپاہی بعد میں ہے، امام پہلے ہے. سپاہی ہے تب بھی امام ہے،
उस वक्त भी इमाम है, लड़े तब भी इमाम है, तलवार खींचे और हवा में लहराए तब भी इमाम है, तलवार नियाम में रखे तब भी इमाम है। अगर आके लड़ने लगते तो नियाम में तलवार रखने पे इतराज होता, लेकिन मेरे मौला ने आके पहले इस्लाम पेश किया। अगर हाथ में उपी हुई तलवार लेके इस्लाम पेश करते तो दुनिया कहती इस्लाम तलवार के जोर पे फैला है, मगर मैदान जंग में भी ऐसे भयानक दुश्मन के सामने खिंची हुई तलवार को नियाम में रख के इस्लाम पेश करके बताया कि दुनिया का इस्लाम होगा जो तलवार के जोर पे फैला होगा। अली का इस्लाम तलवार के जोर पे नहीं फैला है, किरदार के जोर पे फैला है। एक और सलवाल मिलजुल के भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। तो इमाम से पूछा गया मिलाद कुर्सी कैसा मिलाद हम आप मजहब ने इसका अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र खुदा। आप कैसे हैं? अरबी में भी इसी तरह है, लेकिन इमाम है, देखा कि अब ये बात कहने का वक्त आ गया, इसे भी सुधारना है, उसके जरिए अगली नस्लों में भी जहां पहुंचे काम करेगी। उसने पूछा कैफ़ अस्बहत या मौला, आज की सुबह की कैसे की? फरमाया अस्बहतु वाना मतलूबुन बिखिसालिन समान, यह बेस्तमान खिसाल। मैं बार बार आपको याद इसलिए दिलाता हूं कि कभी किसी गुफ्तगू के किसी हिस्से पे ज्यादा तवज्जो के बायस असल मौजूद दिमाग से न निकल जाए। मेरा मकसद आपकी खिदमत में आने का और आपका मकसद इस फर्श आज़ा पे आने पर पहले दिन हम लोग तय कर चुके हैं, रज़ाए परवरदिगार का हुसूल है। मैं वो बातें करूं जिससे मुझे इत्मीनान हो कि मालिक मैंने अपनी ड्यूटी पूरी करने की कोशिश की, और आप इस फर्श आज़ा पे आए तो इत्मीनान लेके जाएं कि हुसैन ने जो कुर्बानियां इस मकसद के हुसूल के लिए दी थी, हम उस कुर्बानी के उस मकसद की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि एक ऐसी सोसाइटी जिसका हर फर्द, बूढ़ा जवान, बच्चा, औरत, मर्द, गरीब, अमीर, ये जबान बोलने वाला, वो जबान बोलने वाला, जब वो सब मोमिन है तो उन मोमिनीन की सोसाइटी को अल्लाह ऐसा वजूद में लाना चाहता है जो चौकन्ना, होशियार, बेदार, जिम्मेदार, मसूल, जवाबदेह, रिस्पांसिबल हो, अपनी जिम्मेदारियों की तरफ मुतवज्जे रहे और उनको पूरा करने की कोशिश करे। इमाम की सीरत से एक नमूना रख रहा था, कासबात वाना मतलूब बिखिसालिन समान। मैंने सुबह इस आलम में की है कि मुझे 8 तरह के चीजें हैं जो ढूंढ रही, 8 किस्म के लोग, मैं अपने लफ्जों में 8 किस्म के लोग हैं जिनके लिए मैं मतलूब हूं। वो भी ढूंढ रहे हैं, 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 सब मेरी जुस्तजू में, मैं एक अकेला और सब मेरी जुस्तजू में। तो अब सोचने वाली बात होगी ना कि कौन है? मैं 8 डिमांड मेरे लिए, सबकी एक एक डिमांड है, 8 किस्में, 8 तरह के लोग, सबकी एक एक डिमांड मुझसे, और मुझे सबका ख्याल रख के जीना। कौन कौन? का अल्लाह। सबसे पहले तो अल्लाह मुझे ढूंढ रहा है, यतलबुनी, अल्लाह मुझे तलब कर रहा, वो मुझे बुला रहा, उसकी एक डिमांड, उसका एक मुझसे मुतालबा है, वो मुझसे एक फरमाइश कर रहा, वो एक हुक्म मुझे दे रहा। वो क्या? का अल्लाह यतलबुनी बिल फराइज, अल्लाह ने मुझे पैदा किया है, मेरी जिंदगी बनाने के लिए मुझे कुछ ड्यूटियां दी हैं, अल्लाह मुझे हर वक्त निगाह में रखे हुए, जो मैंने इसको ड्यूटीज दी है वो कर रहा है कि नहीं। जैसे अच्छे माँ बाप हर लम्हे बच्चे को निगाह में रखते हैं कि ड्यूटी पूरी कर रहा है कि नहीं कर रहा, अच्छा टीचर जैसे निगाह में रखता है, जैसे चम रब्बी, अल्लाह मुझे हर वक्त देख रहा है, तेरे ऊपर ये जिम्मेदारी रखी, ये रखी, ये रखी, नमाज के लिए उठा कि नहीं उठा, कारोबार के लिए दुकान के ऊपर वक्त पे गया कि नहीं गया, बच्चों को शाम को आके घर में पूछा कि नहीं पूछा आज क्या सीख के आए। जितनी मेरी ड्यूटियां हैं, मां बाप का खाने पानी का ख्याल है कि नहीं, जितने मेरे फराइज मेरे अल्लाह ने रखे उन सब के सिलसिले में मुझे ढूंढ रहा है। अल्लाह यतलबुनी बिल फराइज, अल्लाह मेरी जो सुजू में है उन फराइज के लिए उसने मेरे ऊपर रखे। अब दूसरा कौन? 8 गिनाए हैं इमाम ने, इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि पूरा आपको सुना दूं, अगर एक आध रह जाएगा तो सलवात भेज के मदद कर दीजिएगा। अल्लाह मुझे ढूंढ रहा है, मेरी ड्यूटी मैंने अपनी पूरी की कि नहीं की। वर रसूल, अब अल्लाह के बाद है कौन? उससे बाद रसूल, वो काहे के लिए ढूंढ रहे हैं मुझे?
کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو ہمارے درمیان اسوہ حسنہ بنا کے بھیجا تھا، آئیڈیل. ان سے تمہیں زندگی کا پورا سلیقہ سیکھنا تھا. اسی سلیقہ حیات کا نام سنت رسول ہے. کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، بولنا، چپ رہنا، سونا جاگنا، زندگی کے ہر کام کا سلیقہ پیغمبر اپنے عمل سے سکھا کے گئے، خالی زبان سے نہیں. تو جب رسول نے پوری زندگی ہمارے سکھانے پہ بسر کی ہے تو وہ رسول بالسنہ. پیغمبر کہہ رہے ہیں میں نے اتنی دشواریاں اٹھائیں، اتنی سختیاں جھیلی، اتنی مشکلات کا سامنا کیا تمہیں سلیقے مند انسان بنانے کے لیے. میں تمہارے درمیان اپنی سنت چھوڑ کے گیا، تم میری سنت کا لحاظ رکھ کے زندگی بسر کر رہے ہو کہ نہیں؟ میرے رسول مجھے ڈھونڈ رہے ہیں تاکہ دیکھیں کہ میں ان کی سنت کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہوں، ان کی سیرت کے مطابق چلتا ہوں کہ نہیں چلتا. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ میرے ایسے تذکروں کو، جس کو ہمارے ہندوستان میں کہا جاتا ہے تحفۃ العوام، اور میں اس کو برا بھی نہیں مانتا. میں اگر مومنین کے لیے تحفہ لانے والا کہلاتا ہوں تو اس میں کیا بری بات ہے؟ تحفۃ العوام ہونا کوئی بری بات ہے؟ لوٹ العوام نہیں ہونا چاہیے. اللہ یکتبنی بالفرائض والنبی بالسنہ، دو ہو گئے. میں سلو اس لیے چلتا ہوں ذرا ہم بھی سوچیں کہ 8 کون ہے. کبھی ہم نے سوچا؟ میں نے بھی جب تک روایت نہیں پڑھی تھی میں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ ہر لمحے 8 میری جستجو میں ہے. یہاں ایک کوئی معاملہ ہو جائے، کسی سے قرض لے لے وہ ڈھونڈنے لگے تو جان چھپاتے مشکل ہو جاتی. کسی سے وعدہ کر لے پورا کرنے میں دشواری ہو رہی ہو تو ہر ٹیلی فون سے ڈر لگتا ہے اسی کا تو نہیں آ رہا ہے. تو ایک ڈھونڈنے والا ہو تو زندگی دشوار ہو جاتی ہے. بیگم نے اگر کہا تھا کہ شام کو آئیے گا ذرا گروسری کرتے ہوئے، بھول گیا تو آتے ہوئے کیا حال ہوتا؟ ابھی حساب شروع ہو جائے گا. تو جہاں ایک سے نپٹنا مشکل، وہ بھی ایسے کمزور، وہ بھی ایک وقتی مسئلے میں، وہاں 8 ہر لمحے اپنی اپنی ڈیمانڈ کے لیے موقع نکالا گیا. اللہ یطلبونی بالفرائض والنبی بالسنہ. اگلا کون؟ والنفس. تیسرے میرا اپنا نفس بھی تو ہے ایک کمبخت. یہ کمبخت میں نے کہہ دیا، کمبخت نہیں ہے یہ، انشاءاللہ خوش بخت ہے. یہ تو ہمارے اوپر ہے کہ ہم امارہ کی حکومت قائم کر دیں یا لوامہ کی حکومت قائم کر دیں. میں بالکل اب سادی زبان میں کہتا ہوں کہ لالچی نفس تیار کرے یا ملامت کرنے والا نفس تیار کرے. لالچ والا بنا لیں گے تو ہر جگہ بگاڑتے چلے جائیں گے. برائی پہ اپنے آپ کو خود ہی اندر سے ٹوکنے والا بنا لیں گے، ہر جگہ بناتے چلے جائیں گے. والنفس، نفس کیا چاہتا ہے؟ والنفس بالشہوہ، نفس اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے. مجھے پانی چاہیے، مجھے کوک چاہیے، مجھے چائے چاہیے، مجھے کافی چاہیے، مجھے مرغ چاہیے، مجھے پیزا چاہیے. اور اس کے میں نے ایک چھوٹی فہرست آپ کو بنائی، خالی کھانے پینے کی بھی بہت معمولی سی بنا ڈالیے فہرست پوری. کھانے پینے کی، لباس کی، مکان، گاڑی، خواہشات نفس. مولا علی کا جملہ ہے. گھوڑے پہ بیٹھے ہیں آپ کبھی؟ میں تو نہیں بیٹھا. ایک امید تھی شادی میں بٹھایا جاؤں گا، وہ بھی ایسی شادی ہو گئی، اس میں بھی نہیں بٹھایا گیا. اور اب میری سمجھ آیا کہ گھوڑے پہ سواری سکھائی کیوں جاتی تھی. گھوڑے پہ نہیں بیٹھے لیکن ریس سے دیکھی ہوگی. تو ریس میں جو جاکی ہوتا ہے، گھوڑے کو تیز دوڑانے کے لیے گھوڑے پر کچھ نہیں رکھا جاتا، کاٹھی اور زین کچھ نہیں ہوتا، لیکن ایک لگام بہرحال ہوتی کہ اس لیے اگر یہ لگام نہ ہوتی گھوڑا بے قابو ہو جائے گا. قابو میں کرنا تو اس پہ لگام ہونا چاہیے. مولا علی کا ارشاد ہے کہ یہ خواہشات بے لگام گھوڑا ہیں، انہیں ایسے چھوڑ دو گے تو یہ رکنے والی نہیں ہے، تمہیں کہیں پٹک کے گرا دیں گی. لہذا ان پر ہمیشہ عقل کی لگام لگا کے رکھو. ان خواہشات پہ عقل کی لگام لگا کے رکھو، نہیں تمہیں گرائیں گے کہیں نہ کہیں. بے لگام گھوڑا کیا کرتا ہے؟ اٹھل پٹھل. گھوڑے کو تو نہیں دیکھا لیکن وہ بیلوں والا کھیل جو ہوتا ہے، بیل کھیلتے ہیں بیلوں سے. بس جانوروں سے جانور ہی کھیل سکتے ہیں. جو بیلوں سے کشتی ہوتی ہے، اردو کا ایک لفظ بیل ہے جس کی جمع بھی بیلوں ہے، اور ایک بیوقوف کو بیلا کہتے ہیں، وہ بھی بیلوں کہلاتے ہیں. تو بیلوں سے بیلے ہی کھیلتے ہیں جسے آپ باولا کہتے ہیں. تو وہ کیوں ہے؟ لگام اس کے نہیں، اٹھا پٹا کر کے آخر میں گرا دے گا. کہا نفس خواہشات بے لگام گھوڑا ہے، اگر انہیں تم نے لگام نہ لگائی عقل کی تو تمہیں پٹک دیں گے، کہیں لے جا کے گرا دیں گے، تو کچھ نہیں کر سکو گے. والنفس بالشہوہ، میرا نفس ہے جو اپنے خواہشات، بے حساب خواہشات کے لیے مجھے ہر وقت ڈھونڈ رہا ہے. یہ ہو گیا کون؟ 3. اب خالی نفس تھوڑی ہے میرا، بیوی، بچے، بیٹی، بیٹے، بھائی بہن، ماں باپ،
ایک دنیا میرے ذمے ہے. والعیال بالقوت، نفس اپنی خواہشات کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں نفس صاحب، اور میرے اہل و عیال جو ہیں جن کی ذمہ داری میرے اوپر ہے ان کو اپنی زندگی کی ضرورتیں چاہیے مجھ سے. ان کو چاکلیٹ چاہیے، ان کو کاپی چاہیے، ان کو پینسل چاہیے، ان کو سوٹ چاہیے، ان کو موبائل چاہیے. میں تو چھوٹی چیزیں اپنی اوقات کی گنا رہا ہوں، یہاں یہ سب کہاں چاہیے؟ یہاں تو جہاں سے شروع ہوتا میں نے آپ کے سامنے دہرایا تھا، کہیں یہیں سن کے مجھے اچھی لگی، میں آپ کو دہرا دیتا ہوں. یہ آئی فون آیا ہے نا، آئی فون آیا، پھر کیا آیا؟ آئی پیڈ آیا، آئی پیڈ آیا. تو 2-3 بچے کی فیملی بیٹھے ہوئے تھے، کوئی آئی فون کہہ رہا ہے، کوئی آئی پیڈ کہہ رہا ہے، کوئی آئی پوڈ کہہ رہا. باپ نے کہا، ایک نے کہا آئی فون، دوسرے نے کہا آئی پوڈ، تیسرے نے کہا آئی پیڈ. باپ نے کہا آئی پیڈ. صلوات بھیجے محمد والوں. والعیال بالقوت، ناجائز مطالبے چھوڑیے. اللہ نے جن کا ذمہ میرے اوپر رکھا، جیسے میرا ذمہ کنہیں اور پہ رکھا تھا، میرے باپ پہ رکھا تھا، میری اولاد نے مجھ پہ رکھا. میری بیوی کا ذمہ میرے اوپر رکھا، میرے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کا ذمہ میرے اوپر رکھا، میرے بھائی بہن اگر تنگ دست میں حیثیت والا ان کا ذمہ میرے اوپر رکھا، عام مومن کا بھی میرے اوپر ذمہ رکھا جن کی میری حیثیت جیسی ان کی ضرورت، یہ سارے ذمے رکھے. لیکن جو بالکل چھوٹا والا دائرہ سرکل ہے، بیوی بچے ماں باپ، کم سے کم اتنا، وہ تو مجھ سے انہیں اپنی زندگی کی ضرورتیں، کھانا پانی، رہنے کی جگہ، لباس، تعلیم، تربیت جو چاہیے وہ سب ڈھونڈ رہے ہیں نا. تو کتنے ہو گئے؟ 4. اللہ کا اگلی ڈھونڈ رہا. لیکن میرا تعلق ایک تعلیمی ادارے سے، وہ بھی 5 سال کے بچے سے پڑھانا شروع کرتے ہیں ہم، 5 سال سے 12 سال. تو ہم تو بھائی ہیں بھائی. پرانے زمانے میں مولوی صاحب اور منشی جی کہلاتے تھے، اب آپ جو چاہے کہہ لیجئے. ایسے اب تو سب کو علامہ کہا جاتا ہے. ہمارے خطیب اعظم مولانا سید اللہ وسیع اللہ مقامہ پاکستان بھی تشریف لگے مجلس پڑھنے کے لیے. تو ایک دن کہنے لگے، علامہ طالب جوہری نیچے بیٹھے ہوئے تھے، کہنے ان کا نام اعلان ہوا، علامہ غلام عسکری پڑھیں گے. تو کہنے لگے کہ اگر میرے جیسے جاہل کو علامہ کہہ کے اعلان کیا جا رہا تو کوئی بات نہیں، مگر طالب جوہری صاحب آپ تو پڑھے لکھے آدمی، آپ کو لوگ علامہ کہہ کے اعلان کرتے ہیں، آپ اعتراض کیوں نہیں کرتے؟ تو اس لفظ کو اتنا گرا دیا ہم نے. علامہ صدیوں میں ایک آدھ پیدا ہوتا ہے، علامہ ہلی، علامہ مجلسی، صدیوں میں ایک آدھ پیدا ہوتا ہے. باقی سب عالم ہوتے ہیں، جب ان کے درمیان کوئی علم کی آسمانوں میں پہنچتا ہے تب وہ علامہ کہلاتا ہے. ایک ہے عالم جاننے والا، پھر ایک ہے علام زیادہ جاننے والا، پھر اس میں بھی ایک تے اور لگائی جاتی ہے، علامہ بہت زیادہ جاننے والا. ہمارے یہاں بالکل کیس الٹا ہو گیا، جو بالکل نہ جاننے والا ہو اور آل فال کا ماہر ہو وہ علامہ. تو 4 چیزیں میں نے آپ کو گنائی: اللہ بالفرائض، النبی بالسنہ، النفس خواہشات سے، والعیال بالقوت. عیال قوت نہیں، قوت. عیال کو اپنی روزی چاہیے، روزی کا مطلب خالی روٹی نہیں، روزی یعنی زندگی کی تمام ضرورتیں ان کو مجھ سے چاہیے، مجھے ان سب کے درمیان بیلنس کرنا. آپ کتنے بچے؟ 4 بچے. 8 بتائے تھے میں نے آپ سے، 4 بچے، 6 نہیں بچے بھائی. چلیے 4 تو میں نے آپ کو سنا لیا، ابھی اور سناتا ہوں. آگے بڑھے. اب کون؟ اللہ، نبی، میرا نفس، میرے عیال. اب کیا بچا؟ کہا بھی بہت بچا. ایک اور ہے جس نے کہا تھا، نکالا گیا تو کہا تھا نکل جانے دے، نکل تو رہا ہوں مگر مہلت دے مجھے. کہا ہے کہ مہلت دے، سب کو بہکاؤں گا. آدم کی اولاد میں کوئی نہیں بچے گا جسے نہ بچاؤں، بہکاؤں. لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. چھوٹی سی زبر کی غلطی ہم کرتے ہیں، بہت بگاڑتے ہیں. سب کو بہکاؤں گا، بنی آدم میں ایک ایک کو بہکاؤں گا. انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، لیکچرر، علامہ، عالم، مولانا، قبلہ، حجت الاسلام، آیت اللہ العظمیٰ، سب کو بہکاؤں گا. الا عبادک منہم المخلصین. صرف ان کو نہ بہکاؤں پاؤں گا جن کو تو نے اپنے لیے خالص بنا لیا. یہ جو فہرست میں نے گنائی یہ اونچے جاتے ہیں تو مخلص بنتے ہیں. ہم آپ محنت کریں تو اللہ کے مخلص بننے والے.
خلوص پیدا کریں گے. آیت اللہ مخلص ہوتا ہے تو عدالت کے منزل پہ آتا ہے تو تقلید اس کی کرتے ہم. امام جماعت مخلص ہوتا ہے عدالت کی منزل پہ آتا ہے. اپنے کو خالص بنانے کی کوشش کرنا اور ہے, اور اللہ کی طرف سے خالص بنایا جانا. سب کو بہکاؤں گا سوائے تیرے خالص ان بندوں کو جن کو تو نے اپنے لیے خالص بنا لیا. تو ہم کس فہرست میں ہیں؟ مخلصین میں, جن کو اللہ نے اپنے لیے خالص بنا لیا. بہت کوشش کریں تو مخلصین میں آ جائے انشاءاللہ. تو وہ کیا ہے کہ اور ایک جو جستجو میں ہے. دیکھیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ امامت کی گفتگو اس لیے نہیں ہے کہ وہ اپنے حالات بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے, وہ ہدایت کے لیے آئے ہیں, جواب دے رہے ہیں سکھانے کے لیے. اور کون ڈھونڈ رہا؟ شیطان. کیوں؟ ایک ہی کام اس کا ہم سے کہ کیوں ڈھونڈ رہا ہمیں؟ نماز پڑھے گا میرے ساتھ آ کے, جماعت قائم کرنا نہیں. جماعت میں کھڑے ہو تو جسم آ رہے ہیں اور دماغ ادھر ادھر ہو, اس لیے مجھے ڈھونڈ رہا ہے. مجلس میں لانے کے لیے نہیں کہا, مجلس میں لانے کے لیے نہیں, روکنے کی کوشش کرے گا. پہلے ٹی وی کے سامنے بٹھائے گا, کہے گا بہت ٹھنڈک ہو رہی, کون چلے, اور تحفۃ العوام والے مولوی صاحب آئے, کیا سننے جانا, اور یہ سب تو ہمیں آتا ہی ہے. روکے گا, لیکن آ جاؤ گے تو پھر یہاں آنے کے بعد بھی تھپکیاں دے گا. اس لیے تو میں ڈھونڈ رہا ہے. تو شیطان کس لیے ڈھونڈ رہا ہے؟ گمراہ کرنے کے لیے, بہکانے کے لیے. بالکل نہ بہکا سکے تو کچھ کوالٹی گھٹانے کے لیے ڈھونڈ رہا ہے مجھے. کتنے ہو گئے؟ کتنے بچے؟ چلیے الحمدللہ اتنی میتھس پڑھی آپ نے. ہم تو سمجھے کیلکولیٹر جیب سے نکالیں گے جلدی سے. یہی حالات ہو رہے ہیں. ایک صلوات بھیجے محمد والے. اب کون بچا؟ اللہ ڈھونڈ رہا ہے, نبی ڈھونڈ رہے ہیں, نفس ڈھونڈ رہا ہے, کنبہ اور عیال ڈھونڈ رہے ہیں, اور مسٹر شیطان کا اور ہے بھی. یہ تو خود سے آ گیا. اور ایک ہے جن کو اللہ نے معین کیا تمہارے اوپر. کون؟ کرامن کاتبین, عزت دار لکھنے والے, بے ایمان نہیں, غافل نہیں, مروت وہ والی جو اللہ کا قانون توڑ کے ہو والی نہیں ہے. مروت ان کے ہاں بات کہنے سے پہلے بات آ جاتی ہے. مروت ہے اللہ کے قانون کے مطابق مروت ہے. دائنی طرف نیکی لکھنے والا, بائیں طرف نیکی والے فرشتے کے لیے روایات میں ہے کہ جیسی نیکی ہوتی جلدی سے لکھتا ہے. آج انہوں نے نماز پڑھی, اس وقت اول وقت نماز پڑھی, آج جماعت سے پڑھی, فوراً لکھتا ہے. اور جب کوئی برائی ہو جائے تو ادھر بائیں والا جب ہاتھ اٹھانے لگتا ہے, ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد کو تشریف لے. نیکی والا فرشتہ جو داہنی طرف ہے وہ جیسے ہی انسان کوئی نیکی کرے فوراً لکھ لیتا ہے. اور برائی جب آدمی سے ہو, برائی والا فرشتہ لکھنے کے قلم اٹھا کے رک جاؤ بھائی, جلدی کیا پڑھیے, ذرا رکو رکو رکو, ہو سکتا ہے توبہ کر لے تو کیوں لکھو. مہلت دیتا ہے پروردگار. اسی لیے روایت کہتی ہے کہ توبہ کو ٹالنا نہیں چاہیے. غلطی کا جس لمحے احساس ہو اسی لمحے اس کام کو انجام دے دینا چاہیے. میں نے کہا نا ایسا سوسائٹی مذہب چاہتا ہے جو ٹالو نہ ہو. حج کر لیں گے, کر نہیں لیں گے, اس سال اللہ نے حیثیت دے دی, اس سال کر ڈالی, اگلے سال کی گارنٹی کس نے لی ہے؟ تو شیطان کس لیے ڈھونڈا تھا؟ گمراہ کرنے کے لیے. وَكِرَامًا, یہ کرامن کاتبین جو ڈھونڈ رہے ہیں ہمیں کس لیے؟ کہ بھیا دن بھر کا حساب کتاب کیا کیا, کتنی نیکیاں کی, کتنے گناہ کیے, وہ ہمیں اس کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں. ہمیں اس کا بھی خیال رکھیں. کتنے ہو گئے؟ ہاں دیکھیے ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں بچے تک لے رہے ہیں. 6 ہو گئے, 2 رہ گئے, پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ. لیکن 6 تو سنا لیے میں نے. تاریخ تو ایسے ایسے علاماؤں سے بھری پڑی ہے. میں علامہ نہیں ہوں نا, اس لیے انشاءاللہ 8 سنا لوں گا. لیکن ایسے ایسے علاماؤں سے بھری پڑی. روایت کہتی ہے ایک پیغمبر کے دور میں جو پیدا ہوئے, پیغمبر کے دور میں جنہوں نے آنکھ کھولی, یا پیغمبر کے دور میں بڑھاپے میں آنکھ کھول کے دیکھا پیغمبر کو, کیا کہلاتے ہیں؟ صحابی. خالی پیدا ہو کے آنکھ کھول لی تو تب بھی صحابی ہو گئے. جنہوں نے لمبی عمریں گزاری ان کے ارشادات اتنے سے ملے نے پیغمبر ان کے ذریعے. جنہوں نے خالی آنکھ کھولی تھی پیغمبر کی آنکھ بند ہو گئی, کتابیں بھری پڑی ان کے بلی کے باپوں سے. سب صحابی. کیوں قیمتی؟ کہ یہ دور پیغمبر میں تھے, انہوں نے پیغمبر کو دیکھا, پیغمبر کو سنا, پیغمبر سے سمجھا, بڑے قیمتی. مگر یہی قیمتی نہیں ہے. اصحاب کی فہرست کے بعد ایک فہرست بنتی ہے تابعین. تابعین کون کہلاتے ہیں؟ جو دور پیغمبر میں تو نہیں تھے لیکن اصحاب پیغمبر کو انہوں نے پایا, تو ان کی بھی ویلیو ہے. کیوں؟
کہا ان کی ویلیو اس لیے کہ انہوں نے پیغمبر کو نہیں دیکھا، لیکن انہوں نے ان کو دیکھا جنہوں نے پیغمبر کو پایا تھا. یہیں پہ نہیں رکتے. تابعین کے بعد تبع تابعین، پیغمبر کے صحابی، اس کے بعد صحابیوں کے بعد والی نسل جنہوں نے اصحاب کو دیکھا، اب اس کے بعد والی پرپوتے جنہوں نے ان کو دیکھا، جنہوں نے ان کو دیکھا، جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا. ذرا دھیان دیجیے گا. صحابی جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا، تابعین جنہوں نے پیغمبر کو نہیں دیکھا، ان کو دیکھا جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا. تابع تابعین، انہوں نے ان کو دیکھا جنہوں نے ان کو دیکھا، جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا. اتنے فاصلہ. ہم نے کہا ویلو، ارے بھائی پیغمبر کو نہیں دیکھا تو ان کو دیکھا جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا، ان کو دیکھا جنہوں نے ان کو دیکھا، جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا. میں نے کہا اتنی لمبی فہرستیں تیار کر لی میرے بھائیوں، تو جس نے پیغمبر کی گود میں آنکھیں کھولی، جن کی گود میں پیغمبر نے آنکھیں بند کی، کچھ ان کو بھی تو سوچو. مگر ساری توجہ بس ادھر ہے. یہ اہل بیت جنہوں نے پیغمبر کی گود میں آنکھیں کھولی اور جن کی گود میں پیغمبر نے آنکھیں بند کی، ان کی فہرست نہیں بنائی جاتی. خیر، تو میں تابعین کا لفظ استعمال کرنا تھا مجھے، اس لیے میں نے ذرا سے صراحت کر دی. تو دور وہ ہے جب پیغمبر کے صحاب میں کوئی نہیں بچا اور تابعین بھی سب نپٹ چکے. اچھی وجہ تھی جلدی نپٹ جائے، اچھا ہے، شر پھیلانے کا علاوہ کرنا نہیں تھا ہم نے اکثریت کو. ان میں ایک بڑے میاں بچے تھے، کہیں اگر مدینے کی طرف اگر آ کے کہیں رہنے والے تھے، اور سفر ہوا ان کا مصر، شہرت ہوئی کہ فلاں تابعی آ رہے ہیں، آخری یادگار ہے زمین پر، اب اس کے بعد تابعین میں بھی کوئی نہیں بچے گا. تو تابعی ہونے کا مطلب کیا؟ انہوں نے پیغمبر کو دیکھا نہیں، انہوں نے پیغمبر سے سنا نہیں، مگر انہوں نے اصحاب پیغمبر سے کو دیکھا بھی ہے اور اصحاب پیغمبر سے سنا بھی ہے. تو ان کے اور پیغمبر کے بیچ میں راوی کتنے ہیں؟ ایک. اس سے تابعی یہی ہے نا کہ میں نے ان سے سنا، اس صحابی سے جس نے پیغمبر سے سنا، سے ایک راوی بیچ میں. مصر آئے کا تابعی ایک راوی بیچ میں ہے، اس کی بھی ویلو بہت ہے. بھیڑ لگ گئی، مجمع لگ گیا بڑا، بڑے میاں اونٹ پہ بٹھائے گئے یا کہیں اونچائی اٹھائے بٹھائے گئے، اور کہا کوئی روایت یاد ہو تو سنا دیجیے پیغمبر کا ارشاد. تو کہ ہاں ایک یاد آتی ہے. کہا سنائیے، قلم کاغذ تیار سب. کہا پیغمبر نے فرمایا کہ جو آدمی دو کام کر لے اس میں جنت واجب ہو جائے گی. اچھا یہ تو اسی وقت نہیں، آج تک یہ شوق چلا رہا، نماز واجب، روزہ واجب، حج واجب، اس کی کوئی پریشانی نہیں، بس جنت واجب کرنے کا چکر چل رہا. جنت تبھی واجب ہوگی جب یہ واجبات پورے کر لو گے. بھائی جنت واجب کرنا ہے تو جو تمہارے اوپر اللہ نے واجب کیا وہ تم اپنا واجب پورا کرو، اس نے جنت اپنے اوپر واجب کی، وہ اپنا واجب پورا کرے گا. کہ دو کام جو آدمی کر لے اس میں جنت واجب، قلم مضبوط تیار، چلو جنت آج واجب کر کے اٹھیں گے. اب سنیے، انہوں نے پیغمبر سے خود سنا تھا؟ نہیں، بیچ میں ایک راوی تھا. کہ لے دو کام جو آدمی کر لے اس پر جنت واجب، قلم تیار. آپ سننے کے لیے تیار ہیں؟ کہنے لگے ان دو کاموں میں سے ایک اور راوی بھول گیا، مجھے بتائی نہیں، وہی بھول گیا تھا. صحابی جس سے میں روایت کر رہا ہوں وہ بھول گیا تھا. لوگوں نے چلو 50% جنت تو ملے، پہلے تو راوی بھول گیا تو اور ایک میں خود بھول گیا. تو میں نے 8 میں سے 6 گنا دی ہیں، راوی بھی نہیں بھولا اور میں بھی انشاءاللہ نہیں بھولوں گا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. کون کون؟ اللہ، نبی، نفس، عیال، آگے شیطان، اس کے بعد کرامن کاتبین کا. اور اب ذرا چوکنا ہو جائے، میں لکھنؤ تو پڑھ نہیں رہا ہوں، مجھے بھی کوئی ڈر نہیں لگ رہا. کل ایک اور ڈھونڈ رہا ہے، اس کا پورا چارٹ قیامت تک کا بنا، اتنے منٹ، اتنے سیکنڈ کے اتنے حصے پر زمین کے اس ٹکڑے میں روح قبض کرنا ہے. کون؟ ملک الموت. ملک الموت میرے اوپر نگاہ لگائے ہیں، میری روح کے چکر میں ہے. جس لمحے وقت آئے گا صاف. تو ملک الموت بھی مجھے ڈھونڈ رہے ہیں. آج کہاں ہو بھائی؟ کینیڈا پہنچ گئے، کوئی فرق نہیں پڑتا، وہیں آ جائیں گے، وقت آ جائے گا تمہارا. اچھا ٹورنٹو چھوڑ دیا ہے، چلو ہوائی جہاز پہ ہو، ایک قدم تمہارا زینے پہ ایک زمین پہ ہے، ممبر پہ جا رہے ہو، ممبر سے کاش یہی وقت نصیب ہو. بالکل انتظار میں، مجھے نہیں پتا مگر انہیں پتا ہے.
لہذا نگاہ رکھے ہوئے صفی ادر کہاں ٹہل رہا ہے, مجھے اپنی ڈیوٹی کرنا ہے. ملک الموت بالروح, ملک الموت میری تلاش و جستجو میں ہے میری روح کے لیے, مجھے تو نہیں پتا کب, لہذا مجھے ہر لمحے یہ سوچنا چاہیے, مجھے سوچنا چاہیے, مجھے اور آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ لمحہ کب آنے والا ہے. لہذا وہ لمحہ جب بھی آئے تو میں توبہ کر کے اٹھوں اس زمین سے, توبہ کیا ہوا ہوں, ایسا نہ ہو کہ موقع نہ ملے, اپنے واجبات ادا کیے ہوئے ہوں, اپنے قضا پوری کیے ہوئے ہوں, اپنے کفارے ادا کیے ہوئے ہوں, لوگوں کو دل دکھائے ہیں تو ان سے معافی مانگے ہوئے ہوں, ٹالو نہیں کسی چیز کو کرے بیٹھا ہوں, کیا معلوم کب وہ لمحہ آ جائے. وہ ملک الموت بالروح, اب کیا بچا میرے مولا, اب کیا بچا, کسلونی قبل ان تفقدونی کا بیٹا ہوں, زمین و آسمان جیسے ان کی نگاہوں میں تھے مجھے بھی دے گئے وہ علم, اب کیا بچا, کہ ملک الموت بالروح والقبر بالجسد, میری قبر میری باڈی کے انتظار میں ہے, مجھے ڈھونڈ رہی اس کا جسم کہاں ہے, جہاں پہنچے اس کو نگاہ ہے, قبر تلاش کر رہی ہے, میرے جسم کی تلاش کر رہی. میں نے یہ روایت آپ کو ٹھہر ٹھہر کے آہستہ اس لیے سنائی میرے عزیزوں کہ میں نے آج آپ کی خدمت میں بات کہنا چاہی تھی کہ ایک چوکنا, ایک بیدار, ایک ہوشمند, ایک نگاہ رکھنے والا, ایک اپنی ڈیوٹیز کو پورا کرنے والا, جان چرانے والا نہیں, ذمہ داریوں کو ادا کرنے والا, کل جواب دہ ہے ہر لمحے اللہ کی ہر نعمت پر, اللہ سے ملی ہوئی ہر روزی پر, چاہے وہ ہماری عقل ہو, چاہے ہمارا علم ہو, چاہے سننے کی طاقت, چاہے دیکھنے کی طاقت, چاہے ہماری اولاد, چاہے ہمارا مال, چاہے ایک گھونٹ پانی ہو, چاہے ایک روٹی کا ایک ٹکڑا ہو, سب کے لیے ہم سے اللہ کل جواب لینے والا ہے. لہذا ہم کو چوکنا ہو کے جینے کی ضرورت ہے, بیدار اور ہوشیار رہ کے زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے. ہر لمحے یہ نگاہ رکھ کے جینا چاہیے اس سوسائٹی کے ہر انسان کو جس کی طرف امام نے اپنے ایک اس ارشاد کے ذریعے متوجہ کیا. اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے والا معاشرہ وہ وجود میں لانا چاہتے ہیں, لاپرواہ معاشرہ نہیں. کربلا میں آپ دیکھ لیں, ہم ذمہ داریاں عام حالات میں ٹھیک سے پوری نہیں کرتے ہو, ذرا مشکلات آ جائیں, ذرا سی زندگی میں کوئی دشواری آ جائے تو کتنے ذمہ داریوں کو جو عام دنوں میں پورا بھی کرتے انہیں چھوڑ دیتے ہیں. لیکن کربلا کا پیغام کیا ہے, دشواریاں بڑھیں, مشکلیں بڑھیں, پریشانیاں بڑھیں, ذمہ داریاں چھوڑنے کی بات نہیں ہے, ذمہ داریوں کو اور زیادہ انجام دینے کی مزاج دکھائی دیتا ہے. مشکلات بڑھتے ہیں تو پچھلی ذمہ داریوں سے جو ذمہ داریاں ہیں ان کو چھوڑنے کا مزاج دکھائی نہیں دیتا, دوسروں کی ذمہ داری اپنے سر پہ لے کے انہیں ادا کرنے کا مزاج دکھائی دیتا. میں نے روز نمونے رکھے, اور میں جب ممبر پر اس منزل پہ آتا ہوں ان ایام میں تو میرے سامنے مظلومین کربلا کا لوٹے ہوئے قافلے میں سارے چہرے آتے ہیں, مگر ایک ننھا سا چہرہ مجھے ہمیشہ بے چین کر دیتا ہے. میں گودوں میں جب 3 سال کے 4 سال کے بچوں کو دیکھتا ہوں, بچیوں کو دیکھتا ہوں, سوچتا ہوں سکینہ, میں کہتا تو ہوں 3-4 سال, لیکن 3-4 سال کی بچی ہوتی کیا ہے. اللہ ان بچوں کو سلامت رکھے. اور اس پر مصیبتیں دیکھیے, تماچے, تازیانے, ارے کان سے گوشوارے اتار لیتا, کھینچ لیے, کان پھٹ گئے. جانوروں کو پانی پلا کے بچا تھا تو پلا دیا ہوتا, پھینک دیا پانی, بچی کو نہیں دیا. یہ ظلم و ستم کاہے کے لیے ہے؟ اس لیے کہ حسین کے سینے پہ سوتی تھی, حسین کو سکون ملتا تھا, تو تمہیں زیادہ ستائیں گے. یہ مشکل کتنی بار بھی ہم سنیں, کتنی بار بھی یاد کریں, دل تو بے چین ہو کے رہتا ہے. میں نے شاید آپ کے سامنے بھی ذکر کیا, 11 محرم کی شام کو جب حسین کا لٹا ہوا قافلہ کربلا سے چلا تھا تو صاحب ریاض القدس نے لکھا ہے کہ بچی پھپھی اماں کی گود میں بیٹھی تھی, لیکن ظالم نے قافلہ تھوڑی دور چلا تھا تو ماں کی گود سے چھین کے بچی کو ننگی پیٹھ پہ تنہا بٹھایا تھا. اور جب اونٹ اٹھنے لگا اور بچی لڑکھڑائی تو اس نے پکارنا شروع کیا تھا, اماں بچا لو, پھپھی اماں بچا لو, میرے بھیا بچا لو, سب رسن بستہ, سب قیدی ہیں. اونٹ بڑھتا جاتا ہے, لڑکھڑاتی جاتی بچی, فریاد کرتی جاتی. ظالم نے دوسرا ظلم کیا, سینے کے بل لٹا کے رسیوں سے جکڑ دیا تھا. اس کے بعد جو دوسرا تذکرہ, بچن فقرے سنیں آپ, ہم بھی روئیں, آپ بھی روئیں. روایات کہتی ہیں کوفے کے سفر میں, بظاہر کوفے اور کربلا کے درمیان کا واقعہ, سر حسین نوکے نیزہ پہ ہے اور سارے سر نوکے نیزہ پہ ہیں, صرف ایک سر ہے جو نوکے نیزہ پہ نہیں ہے. آپ سمجھ گئے؟ دیکھنے والا کہتا ہے میں نے دیکھا سارے سر نیزوں کی بلندی پہ ہیں, لیکن ایک انتہائی حسین و جمیل چہرہ, ایک جوان کا چہرہ, چاند جیسا چمکتا ہوا چہرہ, ایک ظالم نے گھوڑے کے گلے میں رسی سے باندھ کے لٹکا رکھا ہے. کس کا سر ہے آپ سمجھ گئے؟ قمر بن ہاشم ابو الفضل عباس. آگے پوچھا یہ کیوں ایسے سر کو باندھ رکھا ہے جیسے سارے سر نیزے پہ ہیں؟ گھوڑا چلے گا, پیر کی ٹھوکر لگے گی, کیا کیفیت ہوگی؟
کہ تو یہ ظلم کیوں کر رہا تھا؟ میں کیا کروں، میں اسے نوک نیزہ پہ رکھتا ہوں مگر یہ نیزے کی بلندی سے زمین پہ آ جاتا ہے، رکتا ہی نیزے پہ. سمجھے آپ؟ ابو الفضل عباس غیرت دار بھائی سے برداشت نہیں ہے کہ بے رضا بہنوں کے سر پہ نگاہ ڈالیں. سارے سر نوکے نیزہ پہ ہے، عباس کے علاوہ حسین کا سر بھی نوکے نیزہ پہ ہے. انہوں نے بھی اہتمام کیا ہے. جب زینب تڑپ کے کوفے میں چادر مانگ رہی تھی اور کوئی چادر دینے والا نہیں تھا تو لبائے حسین نے تلاوت قرآن شروع کر کے آواز دی تھی، بہن بے رضا بہن ہو، تمہارا بھیا بے کفن ہے، تم نے خود کہا تھا چادر نہیں ہے ورنہ تیرے جسم پہ ڈال دیتی. بہن میں چادر تو لا کے نہیں دے سکتا، لیکن تلاوت قرآن کر کے حسین نے نگاہوں کو اپنی طرف پھیر لیا تاکہ زینب کے پردے کا اہتمام ہو جائے. نو کے نیزہ پا سر حسین ایک مرتبہ چلتے چلتے ظالم کے ہاتھ سے چھوٹا اور نیزہ زمین میں پیوست ہو گیا. لاکھ کوشش کی، اپنی جگہ سے نیزہ ہلتا نہیں. شمر تک بات پہنچی، چلا ہاتھ میں تازیانہ لے کے. میں سمجھا سر حسین سے آ کے بے ادبی کرے گا، مگر وہ سر حسین کی طرف نہیں آیا. بیمار امام کے فرزند کے پاس آیا، ہتکڑیوں اور بیڑیوں میں قیدی کے پاس آ کے آواز دی، سید زین العابدین علی بن الحسین اپنے بابا سے کہو آگے بڑھیں ورنہ یہ تازیانہ ہے اور تمہاری پشت ہے. بیمار نے ہتکڑیاں بیڑیاں سنبھالی، بابا کے کٹے ہوئے سر کے سامنے آئے، ہاتھوں کو جوڑ کے آواز دی، بابا ارے اب تازیانے نہیں کھائے جاتے بابا. بابا آخر تمہارا سر آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے بابا بتا دو. سر مرید حسین سے آواز آئی، بیٹا میرے سینے پہ سونے والی سکینہ اونٹ سے گر گئی ہے. روایت کا فقرہ بتاتا ہے کہ ماں بہن کی گود میں ہوتی تو پتا چل جاتا، پھوپھی کی گود میں ہوتی. اس کا مطلب اب تک یہ کمسن بچی اسی اونٹ پہ ہے تنہائیوں میں. اونٹ سے نہیں بچی گر گئی، جب تک واپس نہیں آئے گی قافلہ آگے نہیں بڑھے گا. حسین کو ضرورت ہے اس بچی کی، جہاد کا جو میدان ہے اس میں سکینہ کی ضرورت ہے. ایک مرتبہ سید سجاد نے جب سوال کیا جواب ملا تو قافلہ آگے بڑھنا ہے، مجبوری ہے. اجازت دی گئی، زینب ام کلثوم کو بچی کو ڈھونڈ کے لائیں. پیچھے راستے پہ چلی جدھر سے قافلہ آیا، تھوڑی دور چلی تھی، دیکھا راہ کے کنارے پہ ایک بی بی سر پہ ردا ڈالے بیٹھی ہے. نزدیک آئی تاکہ پوچھیں کسی بچی کو تو نہیں دیکھا، مگر جب نزدیک پہنچی تو دیکھا ارے سکینہ اس بی بی کی گود میں آرام سے سو رہی ہے. میں سمجھا ارے زینب بڑھ کے بچی کو اپنی گود میں لے لے گی، مگر زینب کبریٰ جا کے رک گئی. آواز دی، ارے جب سے اس بچی کا بابا مارا گیا، جو اس کے قریب آیا کسی نے تماچے مارے، کسی نے تازیانے لگائے، کسی نے پیار نہیں کیا. تم کون ہو جس کی آغوش میں اس کو نیند آ گئی؟ چہرہ اٹھایا، میری بیٹی زینب. ارے تم نہ پہچان سکی تمہاری اماں فاطمہ زہرا، میرے لال کے سینے پہ سونے والی بچی گر گئی تھی، میں کیسے چین لیتی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. الہی محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہمیں ویسی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرما جیسی زندگی محمد و آل محمد علیہ السلام نے بسر کی. بار الہا ہماری زندگی کے ساتھ ہماری موت کو بھی ان کی جیسی موت بنا دینے کی توفیق ہمیں عطا فرما. بار الہا ہماری اس عبادت کو اور ساری عبادتوں کو با طفیل محمد و آل محمد ان کے ذکر کے طفیل میں ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے، ساری کمیوں کے باوجود قبول فرما لے. بحق معصومین ہماری خطائیں، گناہ، سرکشیاں حد سے زیادہ ہیں معبود. ہر غلطی کے بعد توبہ اور ہر توبہ کے بعد غلطی معبود. ہمیں ہماری مدد کر، ہماری نصرت فرما، ہمیں توفیق دے کہ ہم توبہ کرنے کے بعد توبہ شکنی کی راہ پہ نہ آئیں اور ہماری توبہ کو قبول فرما لے. بار الہا بحق بیمار کربلا ہمارے جسم کی بیماریوں کے ساتھ ساتھ ہماری روح کو بیماریوں سے شفا عنایت فرما. معبود جو بیمار ہیں، جنہوں نے اپنی شفا کے لیے دعا کی گزارش کی ہے، معبود ان سب کو شفا کامل و عاجل عنایت فرما. بحق شہداء کربلا دنیا سے جو جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان پر رحمتوں کے نزول فرما. بار الہا ان کو جنت جیسی زندگی ان کی قبروں میں عطا فرما. الہی ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت کے ساتھ ساتھ مزارات